بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اسرائیل دنیا کا طاقتور ملک کیا ایک رات میں بن گیا؟ اس کے پیچھے اسرائیل کی کتنی محنت ہے؟ اسرائیل میں بڑی بڑی کمپنیز اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے آفیسز کیوں کھول رہی ہیں؟ یہاں تک کہ گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیز کو بھی اسرائیل میں آفیسز کھولنے پڑ گئے ہیں۔ 9/11 کے بعد اسرائیل کی انڈسٹری کو کیسے بوم ملا؟ اسرائیل کن مشکل حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچا؟ اس نے کب، کہاں اور کیسے انویسٹمنٹس کی جس کی وجہ سے آج دنیا ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور بڑی بڑی اکانومیز ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کر رہی ہیں۔ اسرائیل نے کون سے درست فیصلے وقت پر کیے اور کیسے اپنی اسٹریٹجی بدلتے رہے اور آج دنیا کے امیر ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہے؟ کون کون سے بڑے برانڈز اسرائیل نے پیدا کیے؟ یہ اور اسرائیل کے متعلق بہت سی معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، پر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سیک فار نالج ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسرائیل 14 مئی 1948 کو وجود میں آیا۔ جیسے ہی یہ وجود میں آیا اسے انتہائی سخت اکنامک کرائسس سے گزرنا پڑا۔ عرب اسرائیل جنگ نے بھی اس کی معیشت کی کمر توڑی۔ اسے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کی آباد کاری بھی کرنی تھی جو پوری دنیا سے اسرائیل آ رہے تھے۔ بے روزگاری انتہا کی تھی۔ تقریباً 7 لاکھ یہودی دنیا کے مختلف جگہوں سے اسرائیل پہنچ چکے تھے۔ پھر ویسٹ جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے بدلے اسرائیل کو ہولوکاسٹ کے نتیجے میں یہودیوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے معاوضہ دیا جانا تھا۔ اگلے 14 سالوں میں ویسٹ جرمنی نے تقریباً 3 بلین مارکس دیے۔ مارکس دراصل اس وقت کی ویسٹ جرمنی کی کرنسی تھی۔ یہ رقم تقریباً 111.5 بلین ڈالرز کے برابر بنتی ہے۔ گرتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اسرائیل نے مختلف بانڈز ایشو کیے جسے امیر یہودی جو ملک سے باہر رہتے تھے انہوں نے خریدا۔ اس بانڈ پروگرام کی وجہ سے 1951 میں تقریباً 52 ملین ڈالرز اکٹھے ہوئے۔ بہت سے امریکنز یہودیوں نے سالانہ 100 ملین ڈالرز تک اسرائیل کو امداد کی مد میں دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی اسرائیل کی دل کھول کے مدد کی۔ یوں ان تمام رقوم کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے انڈسٹری اور ایگریکلچر پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا جس کی بنا پر اسرائیل ایک خود مختار ریاست بننے لگ گیا۔ بڑے منصوبوں کا اگر نام لیا جائے تو اس میں ہدیرا پاور پلانٹ، ڈیڈ سی ورکس، نیشنل واٹر کیریئر، اس کے ساتھ حیفا، اشدود اور علت میں پورٹس کی ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی شامل ہیں۔ یوں 1960 کی دہائی میں فوڈ سیکٹر کے بعد کاٹن کی پیداوار میں انتہائی اضافہ ہوا اور اسرائیل کی ایکسپورٹس کا 12% ٹیکسٹائل کا تھا جو کہ ڈائمنڈ ایکسپورٹ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا تھا۔ 21ویں صدی کے شروع میں جارڈن میں اسرائیل کے 20 پلانٹس تھے۔ اسرائیل کی ایکسپورٹس 370 ملین $US سالانہ تھی۔ اسرائیل نے بڑے بڑے برانڈز متعارف کروائے جن میں مارکس اینڈ سپینسر، دی گیپ، وکٹوریاز سیکرٹ، سیئرز، ریلف لورن، کیلون کلین اور دونا کیرن شامل ہیں۔ اسرائیل کے بننے کے پہلے 20 سالوں میں اسرائیل کی سالانہ گروتھ ریٹ 10% تھا، پر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ جسے یوم کیپو وار، رمضان وار اور اکتوبر وار کا بھی نام دیا جاتا ہے، یہ جنگ اکتوبر 6 سے لے کے اکتوبر 25 1973 تک لڑی گئی۔ اس جنگ نے اسرائیل کو اکنامیکلی بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد 1983 کا بینک سٹاک کرائسس آتا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے 4 ٹاپ بینکس کے سٹاک مارکیٹ میں کریش کر گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے اکانومی میں اصلاحات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل نے 1990 کی دہائی میں ایک مثالی ترقی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1990 کی دہائی میں جوز USSR سے اسرائیل منتقل ہونے لگے اور تقریباً 1 ملین یہودیوں نے اسرائیل ہجرت کی
اور یہودی جو اسرائیل پہنچ رہے تھے یہ پڑھے لکھے بھی تھے، یہ زیادہ سکلفل بھی تھے اور ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی بہتر تھی۔ ان لوگوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیل کی اکانومی کو سہارا دیا، خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں۔ اس وقت یہ یہودی اسرائیل کی کل آبادی کے 15% ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس چیز نے اسرائیل کی اکانومی کو سہارا دیا وہ پیس پروسیس تھا، جو کہ میڈرڈ کانفرنس جو کہ اکتوبر 1991 میں ہوئی تھی اس کے نتیجے میں شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں 1994 میں اسرائیل اور جارڈن کے درمیان امن معاہدہ بھی ہوا۔ لیکن پھر 21ویں صدی کے شروع میں اکانومی پھر کریش کر گئی، جسے global.com ببل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے اسرائیلی سٹارٹ اپس دیوالیہ ہو گئے۔ اسرائیل نے پہلے ہی آئی ٹی میں کافی انویسٹ کر رکھا تھا۔ 9/11 کے بعد دنیا کے حالات میں تیزی سے تبدیلی آئی اور ملکوں نے ڈیفنس پہ پیسہ لگانا شروع کر دیا، اور اسرائیل کے پاس سافٹ ویئر ٹیکنالوجی بھی تھی اور اسلحہ بھی، اور یوں اسرائیل کی ایکسپورٹس بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئیں۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $166 بلین تھی۔ 2010 میں یہ انویسٹمنٹ $100 بلین تھی۔ اسرائیل نے 21ویں صدی کے شروع میں آنے والے ریسیشن پہ بھی قابو پا لیا تھا، کیونکہ یہ ان چند ملکوں کی فہرست میں آتا تھا جس کے بینکس دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے، نہ کہ قرضہ لیتے تھے۔ اسرائیل کو ایک بڑی کامیابی یہ ملی کہ اسے 2007 میں OECD کے اجلاس میں مدعو کیا گیا، اور یوں مئی 2010 میں OECD نے اسرائیل کو پورے ووٹس دے کے ممبرشپ دے دی۔ OECD سے مراد اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے کل ممبران کی تعداد 37 ہے، یعنی کہ 37۔ اسرائیل کی اکانومی انتہائی ترقی یافتہ اکانومیز میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا شمار نالج بیسڈ اکانومیز میں ہوتا ہے۔ UN یعنی یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اسرائیل دنیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 22ویں نمبر پر آتا ہے، جو اسے ویری ہائیلی ڈیولپڈ یعنی انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دراصل ایک ملک کے رہنے والوں کی لمبی زندگی، تعلیم اور ان کی آمدنی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اسرائیل کی ترقی کی وجہ سے اسرائیل کی حکومت ایک فلاحی ریاست کے قیام میں کامیاب رہی ہے۔ اسرائیل کا انفراسٹرکچر جدید ہے اور ان کا ٹیکنالوجی سیکٹر بھی سلیکون ویلی کے برابر ہے۔ سلیکون ویلی US کا ایک علاقہ ہے جدھر سے بڑی بڑی کمپنیز جیسے ایپل، فیس بک، گوگل اور نہ جانے مزید اور کتنی بڑی کمپنیز نے جنم لیا۔ اسرائیل دنیا میں اپنے شہریوں کا اپنا کاروبار شروع کروانے والے ملکوں میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، جنہیں ہم سٹارٹ اپ کمپنیز کا بھی نام دیتے ہیں، یعنی نوکری کرنے کی بجائے اپنے کاروبار کو ترجیح دینا۔ US اور چائنا کے بعد اسرائیل تیسرا وہ واحد ملک ہے جس کی سب سے زیادہ کمپنیز نیسڈیک جو کہ US کی سٹاک ایکسچینج ہے ادھر لسٹڈ ہیں، یعنی کاروبار کر رہی ہیں۔ اسرائیل دنیا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اتنا آگے ہے، یعنی اتنے قابل افراد مارکیٹ میں بھیج رہا ہے کہ انٹل، مائکروسافٹ اور ایپل جیسی کمپنیز نے اپنا پہلا ملک سے باہر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس اسرائیل میں سب سے پہلے کھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ IBM، گوگل، HP، سسکو سسٹم، فیس بک، موٹرولا نے بھی اپنے R&D آفیسز یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسز اسرائیل میں ہی اوپن کیے۔ R&D دراصل تحقیق کو کہتے ہیں اور انوویشن یعنی جدت لانے میں اس فیلڈ کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل مینوفیکچرنگ یعنی صنعتی پیداوار اسرائیل کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ اسرائیل کی ڈائمنڈ یعنی ہیرے کی انڈسٹری دنیا میں سب سے آگے ہے، اور اسرائیل کی ڈائمنڈ کٹنگ اور پالشنگ میں ان کی مہارت کی مثال نہیں ملتی، اور اسی لیے ڈائمنڈز اسرائیل کی کل ایکسپورٹس کا 23.2% ہے۔ اسرائیل کے پاس قدرتی ذخائر موجود نہیں ہیں، اس لیے اسے خام مال، پیٹرول اور آٹا اور ان کٹ ڈائمنڈز امپورٹ کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اسرائیل کے کچھ علاقوں میں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل سولر انرجی پہ بھی کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کی معیاری تعلیم اور اس کے ساتھ ان کی عوام، خاص طور پہ نوجوان نسل کی موٹیویشن اس ملک کی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ نوجوان نسل اسرائیل کو نت نئے آئیڈیاز دیتی ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں اور پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اسرائیل میں بہت سی وینچر کیپٹل کمپنیز موجود ہیں
جو اسرائیل کے سٹارٹ اپ آئیڈیاز کو فائنانس یعنی مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ یہ آئیڈیاز ہائی رسک اور ہائی پوٹینشل آئیڈیاز ہوتے ہیں، یعنی ان کا بزنس آئیڈیا کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور فلاپ بھی۔ اسرائیل نے بھی سلیکون ویلی کی طرح ایک سلیکون وادی کے نام سے ایک علاقہ بنایا ہے جو کہ سلیکون ویلی کے بعد اہمیت میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ بل گیٹس، ویرن بوفے، ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ نے اسرائیل کی کمپنیز میں ہیوی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں۔ بہت سے انویسٹرز اسرائیلی کمپنیز خریدتے ہیں اور اس کے لیے اربوں ڈالرز کا سودا ہوتا ہے۔ اسرائیل نے مختلف ملکوں کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی کر رکھے ہیں، جن میں یورپی یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، ترکی، میکسیکو، کینیڈا، یوکرین، جارڈن اور ایجپٹ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی سیاحتی یعنی ٹورزم انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ 2019 میں 4.55 ملین ٹورسٹ یعنی تقریباً 45 لاکھ غیر ملکیوں نے اسرائیل گھومنے کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا۔ کیا آپ کے ملک کے سیاست دانوں میں اتنی دور اندیشی ہے؟ کیا آپ کے ملک کے نوجوان اپنے آئیڈیاز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا جانتے ہیں؟ کیا آپ کی یونیورسٹیز ملازم پیدا کر رہی ہیں یا پھر انٹرپرینورز جو دوسرے لوگوں کو ملازمتیں دیں؟ کیا آپ کے ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا ہے یا دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتا ہے؟ کیا ملک نوجوان نسل کو صحیح سمت پہ ڈال رہا ہے؟ کیا آپ کے ملک کے سیاستدان باہر سے آنے والے لوگوں کو جو آپ کے ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انہیں سپیس دیتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا۔